زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلى عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ آیت مبارکہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے سب سے واضح اور سب سے مشکل ترین آیت مانی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے اور اس میں تمام تر تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور پھر آگے اسی سے جو ہے وہ فقہ کی کئی صفحات پر اور کئی سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتابیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک آیت سے بعض دفعہ ہزاروں صفحات کی کتاب بھی ترکہ کے اوپر، وراثت کے اوپر ملتی ہیں، اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا۔ جسے وراثت کے مسائل آ گئے اس نے کافی سارا دین جو ہے وہ سیکھ لیا۔ تو ہم آیت نمبر 12 کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، چوتھی سورت ہے، آیت نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ پارے کا رکوع 13واں ہے اور اس سورت کا دوسرا رکوع جو ہے وہ جاری ہے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما تارکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان اگر، لم یکن نہ ہو، لہن ان، والدن کوئی اولاد، این پھر اگر، کانا ہو لہن والدن کی اولاد، فلکم الربع تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا اس میں سے جو وہ عورتیں چھوڑ گئیں، من بعد وصیتن بعد وصیت کے، یوسینا وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دینن یا قرض کی، تو والا ہن الربع ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا۔ اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ سے لے کے او دین تک ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، نصف ما تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں۔ ایک خامن تھا، خامن کی بیوی مر گئی، بیوی کی جائیداد تھی، تو اب کیا ہوگا، ان لم یکن لہن والدن اگر اس کے بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، تو کیا ہوگا، فَإِن كَانَ لَهُنَّ والدن اور اگر بچے تھے تو تب کیا صورت ہے۔ مسئلہ سماعت فرما لیں، قرآن کی آیت کو سمجھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بیوی دنیا سے چلی جائے، اس کی اولاد نہ ہو تو تمہیں جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بچے موجود ہوں تو پھر تمہیں جائیداد کا چوتھا حصہ ملے گا۔ اس وقت ملے گا جب وہ وصیت کر جائے کہ یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ میری طرف سے ادا کر دی جائے، یا میرے ذمے کوئی قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ وہ ادا کرنے کے بعد، وصیت کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی بچ گیا اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ خامند کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ایک خامند تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کے پاس جائیداد تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، تو خامند کو آدھا ملے گا، اور اگر اس کی اولاد تھی تو وصیت جاری کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اور اگر عورت کے ذمے کوئی قرض تھا وہ قرض ادا کرنے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا، خامند کو باقی جو مال بچ چکا ہے اس میں سے چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اب باری آتی ہے مردوں کی، اگر مرد مر جائیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے۔ خامند دنیا سے چلا جائے تو اب عورت کے لیے کس طرح تقسیم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے خامند چلا جائے، والا ہن الربع مما ترکتم اور جو تم نے چھوڑ دیا اور تم چھوڑ کے چلے گئے اس میں عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے، ان لم یکن لکم والدن اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ اور اگر تمہاری اولاد ہے، اگر تمہاری اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا، عورت کو آٹھواں حصہ دیا جائے گا، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سونا تم وصیت کرو بھی اس کی،
او دین یا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر خامند کے حوالے سے جو چیز ذکر کی جا رہی ہے اس کو بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ بیوی موجود ہے، خامند دنیا سے چلا گیا، خامند کی جائیداد ہے۔ قرآن کہتا ہے دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ اولاد ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے وصیت جاری کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو باقی مال بچ گیا اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، اور 8واں حصہ جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا۔ مثلاً اس کی جائیداد کے 8 تھیلے بنتے ہیں، 8 تھیلے، ان 8 تھیلوں میں سے ایک تھیلا جو ہے وہ عورت کو دے دیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے 8واں حصہ دینا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہاں تک اب سمجھیں اگلا مسئلہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہو رجل ایسا مرد، یورث میراث ہو اس کی، کلالہ جس کا باپ بیٹا نہ ہو، یعنی جس کا باپ بیٹا نہ ہو، ایک آدمی تھا دنیا سے جا رہا ہے، خامد فوت ہو گیا یا مرد کوئی فوت ہو گیا، اب اس کے پیچھے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو، فوت ہو جائے، جس کا بیٹا بھی موجود نہ ہو، اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا مرد ہو جس کی میراث میں نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، او امراتن، یا جو ہے وہ کوئی عورت ہو، تو والا ہو تو اس کے ہو اخن بھائی بھی، اختن بہن بھی، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ مسئلہ دوبارہ سماعت کریں۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں، اب اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی بہن بھی ہے، لیکن باپ اور بیٹا نہیں ہے، اس کا اپنا باپ نہیں ہے اور اس کا بیٹا بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنی بہن کو چھوڑا، تو قرآن کیا کہتا ہے اس کی میراث تقسیم کس طرح ہوگی؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر جو ہے وہ اس سے زائد ہوں، ایک سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ تہائی میں 1/3 میں شریک ہوں گے، تہائی میں 1/3 میں شریک ہوں گے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصى بها، جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مدار، نقصان پہنچانا نہیں ہے، وصیتاً یہ حکم ہے، من اللہ، اللہ کی جناب سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، حلیم حلم والا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اب یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ذکر کی، ایک آدمی دنیا سے گیا، اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ایک بیوی ہے، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، اب کس طرح تقسیم ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اگر بھائی ایک سے زیادہ ہوں، بہنیں ایک سے زیادہ ہوں، بیویاں ایک سے زیادہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو جو شریک ہیں ان کو 1/3 دیا جائے گا، یعنی مال کا جو ہے وہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصے کر کے جو ہے وہ 1/3، یعنی تقسیم کر کے پھر ان کو جو ہے وہ 1/3 کے حساب سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کا اب ترجمہ جو ہے وہ مکمل سماعت فرما لیں۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ گئیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یا قرض کی ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو عورتوں کو 8واں حصہ تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، مگر اس کے بھائی یا بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زائد ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض کے بعد کے ہیں، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت جو ہے وہ علم والا ہے۔
یہ آپ نے آیت نمبر جو ہے وہ 12 سماعت کر لی، آیت نمبر 12 کا ترجمہ بھی دیکھ لیا، مسئلہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، مسئلہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 13 کی طرف۔ اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ یہ جو آیت نمبر 12 ہم نے پڑھی، ترجمہ کیا اور ہم نے اس کی وضاحت مسئلے کی دیکھی۔ جی اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ آیت نمبر 13 میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو پیروی کرے، اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یدخلہ، وہ اسے داخل کرے گا، یدخلہ یعنی اللہ داخل کرے گا، وہ اس کو جنات، جنت میں، باغ میں، باغات میں، تجری بہ رہے ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں وہ رہیں گے، فذالک الفوز العظیم، فذالک اور یہ الفوز کامیابی ہے، عظیم بڑی کامیابی۔ یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود میں پیروی کرنا اور اللہ کی حدود کو اپنا لینا اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ مثلا آج ہمارا جو معیار ہے یا آج جو ہماری فکر ہے، ہم شریعت میں نرمی تلاش کرتے ہیں اور ہم ہر مسئلے کو دوسرے رنگ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے سہولت نکل آئے، یا کوئی شرعی اصول ہمیں تھوڑا سا کمزور لگے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جس میں آسانی ہے ہم اسی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے آسانی موجود نہ ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ واضح احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کریں، اور یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق شریعت ڈالتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تشریح کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق احادیث کی تشریح کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تشریح کرتے ہیں۔ جس کا جہاں پر جیسا مفاد ہوگا وہ ویسی تشریح کرے گا۔ مثلا اگر اسلام کی کوئی بہت نرم تشریح کر رہا ہے اور بہت کوئی اس کو امن کا اور بہت ہی کوئی اس کو پرسکون اور اطمینان کا گہوارہ قرار دے رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی ضرور مقاصد مخفی ہیں۔ اور اگر کوئی اسلام کا اصل چہرہ دکھا یہ رہا ہے کہ اسلام امن بھی دیتا ہے، اسلام جہاد کا درس بھی دیتا ہے، اسلام اس وقت تک امن کا درس دیتا ہے جب تک نبی پاک کی عزت اور ناموس محفوظ رہے، اور اس وقت جہاد کی باری آتی ہے جب ظلموں سے تمام ہو جائے، جب کفر اپنی تمام حدیں پار کر جائے، اس وقت جہاد کی طرف نکلنا چاہیے، تلوار پھر اٹھانی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا درس دیتا ہے تو لوگ اسے غلط کہتے ہیں نہیں یہ فساد کر رہے ہیں، یہ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں۔ ہم نے شریعت کو، ہم نے طریقت کو، ہم نے اسلام کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہے بنائی ہوئی، جب ان حدود کے اندر ہم تجاوز کریں گے، ان حدوں کے اندر ہم جب اپنی مرضی اور تجاوز کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے عذاب نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذاب نازل فرمائے گا۔ جس طرح یہ آپ کے پاس یہ خبریں موجود ہیں، توسا میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، سوات میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ہم اتنے بے خوف، ہم اتنے نہ ڈر اور ہم اتنے بے باک ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ یہ مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ ذہن پروان چڑھایا گیا اور ہماری نوجوان نسل کاپی در کاپی در کاپی، سٹیٹس ایک چلا اس کو کاپی کرتے 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 کہاں تک چلی گئی، یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ واقعی اللہ کا عذاب تھا یا نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، جب اللہ کی حدود قائم ہو جائیں تو اللہ بچا لیتا ہے، اور جب اللہ کی حدود کو توڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حدود کو اپنا لو، ان پر عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں جنت دی جائے گی۔ تمہارے
تمہارے لیے سہولیات موجود ہیں، تمہارے لیے آسانیاں موجود ہیں، یہی تمہارے لیے کامیابی۔ لیکن ہم نے کیا کہا کہ یہ عذاب نہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں قرآن اس عذاب کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی عذاب تھا یا مس مینجمنٹ تھی؟ غور فرمائیں، سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 ہے، یہ کھول لیجئے گا، آیت نمبر 133 133 133 نمبر آیت۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ بنی اسرائیل اور فرعون کا یہ معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل ہے، فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، قوم فرعون بھی اور قبطی بھی کہا جاتا ہے۔ اب قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ قبطی بنی اسرائیل سے کے ساتھ کرتے کیا تھے؟ لڑکوں کو مار دیا، مردوں کو مار دیا، عورتوں کو زندہ رکھا۔ عورتوں کو زندہ رکھ کے وہ کام لیتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط افعال کرتے۔ یہ بہت بڑا بنی اسرائیل کے لیے ایک جو ہے وہ امتحان تھا، نبی ذاتوں پر امتحان تھا، حضرت موسیٰ کی قوم پہ امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اللہ نجات عطا فرما۔ اب عذاب آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ نے پہلے اس عذاب کے نازل کرنے سے پہلے ان کو سب سے پہلے قحط میں مبتلا کیا۔ قحط میں مبتلا ہوئے، ثمرات پھلوں کا نقصان ان کو ہونا شروع ہوا۔ کوئی فرعونی نہیں مرا، کوئی قبطی نہیں مرا۔ ضروری نہیں کہ امیر بچ جائیں، غریب مر جائیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور یہ ذہن بڑا عجیب بنا ہوا ہے کہ اگر عذاب ہوتا تو امیر مر جاتے، امیر تو بچ گئے، غریب مارے گئے۔ کبھی آپ ان غریبوں کے کام بھی دیکھتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہو جاتا وہاں پر میلوں دور مساجد موجود ہیں اور بالکل ویران ہے، اور ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ شامت اعمال انہی کی ہو، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، عذاب سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اب ترتیب دیکھیں اس کی کیا ہے۔ پہلے قحط میں مبتلا کیا لیکن کوئی بندہ نہیں مارا، پھلوں کا نقصان کیا، کوئی بندہ نہیں مارا، پھر مہلت دی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ان پر طوفان نازل کیا، سیلاب نازل کیا۔ 7 دن تک پانی رہا، بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی داخل نہ ہوا، لیکن فرعونیوں کے گھر میں پانی داخل ہوا، لیکن کوئی فرعونی نہیں مرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب اٹھایا۔ 7 دن یہ عذاب رہا، اٹھ گیا، 1 مہینہ کی مہلت دی، 1 مہینہ کے بعد پھر عذاب آیا، کیونکہ بار بار نافرمانی، بار بار گناہ کے کام، وہی ان کی حرکتیں۔ اللہ نے پھر عذاب کس کا نازل کیا؟ والجرادہ، ٹڈی دل کو بھیجا۔ ٹڈی دل یہ جو خاص کر جن بچوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے زوالوجی، ان میں ایک کلاس ہم پڑھتے ہیں، ایک فائلم ہے جو کہ گراس ہاپر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جسے ہم عام طور پہ یہ گھوڑا کہتے ہیں، سبز رنگ کا جو اڑ رہا ہوتا ہے، یہ اسی کی نسل میں سے یہ ٹڈی دل ہے۔ اور ٹڈی دل کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی۔ علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے اس کو حیات الحیوان میں لکھا، حدیث پاک کو نقل کیا۔ یہ ٹڈی دل نبی پاک کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، اللہ نے زبان دی اور کہنے لگی کہ میں 99 انڈے دیتی ہوں، 99، اگر میں 100 انڈے دوں، اللہ مجھے توفیق دے، میں ایک دن میں 100 انڈے دوں تو میں یہ پوری دنیا چاٹ جاؤں، یعنی اتنی میری نسل بڑھ جائے کہ آپ کا تصور ہے صرف ایک انڈا دینے سے۔ یہ ایک ٹڈی دل جو ہے اس کی کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرما، اس کو ہلاک کر دے اور اس کو انسانوں پر جو ہے وہ مسلط نہ فرما۔ تو یہ ٹڈی دل مسلط کیا گیا، فصلیں چاٹ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، نقصان ہو گیا، کوئی فرعونی نہیں مرا، عذاب تھا۔ پھر 7 دن یہ معاملہ رہا، اللہ نے پھر خوشحالی دی، توبہ قبول ہو گئی، اللہ حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر دی گئی۔ 7 دن پھر یہی جو ہے وہ کیفیت کے بعد 1 مہینہ سکون رہا، 1 مہینے تک ان کو پھر جو ہے وہ مال ملا، دولت ملی، سبزہ ان کو عطا کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں بڑھنے لگیں،
ہر طرف سے نعمت ان کے اوپر جو ہے وہ وافر مقدار میں ہونے لگی، یہ پھر امتحان تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا، باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ جوئیں بھی اور سسری جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہ پسو جو ہوتے ہیں جو خاص کر آٹے میں یا اناج میں یا بالوں میں جو جوئیں پڑتی ہیں، یہ ان کے جسموں میں شروع ہو گئی۔ آٹا لے کے جاتے 3 سیر، آدھا سیر واپس آتا۔ اتنا سخت عذاب یہ 7 دن رہا کہ ان کے بال گر گئے، لیکن کوئی فرعونی نہیں مرا۔ تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب بھیجا، 1 ماہ پھر مہلت دی، پھر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ جدھر بیٹھتے وہاں سے مینڈک نکلتا، مینڈک ان کو سونے نہ دیتے، منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک چلا جاتا، اور کھانا کھانے لگتے مینڈک آ جاتے، اور اتنی وافر مقدار میں مینڈک ہوتے کہ ان کا جینا محال تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں مارا۔ اللہ نے 7 دن یہ عذاب رکھا، پھر ٹال دیا، 1 ماہ پھر خوشحالی دی۔ پھر جب یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ پانی اٹھاتے تو خون ہوتا، کھانا لیتے تو خون ہوتا، حتیٰ کہ پانی جب جا کے دریا سے بھرتے، گھڑے اپنے لے کے جاتے تو گھڑوں میں خون بھرنے شروع ہو جاتا۔ یہ عذاب ان پہ 5-7 نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا آیاتی مفصلات، یہ ان کے لیے واضح نشانیاں تھی، یہ بندے نہ بنے، انہوں نے غیرت نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ معاملہ ٹل گیا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر آپ ہم سے یہ عذاب ٹال لیں، ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں گے، نبی مان لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر تھوڑی دیر کے لیے عذاب ٹال دیا۔ جب وہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے ٹل گیا، کچھ مدت کے لیے ٹل گیا جو واقع ہونا تھا، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا، سورہ اعراف کی آیات پڑھ رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے بنی اسرائیل کی طرف سے بدلہ لیا، اور کیا کیا، وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، میں نے پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کو بحر کلزم کے اندر غرق کر دیا۔ اب دیکھیں 5-7 عذاب آئے، ایک فرعونی نہیں مرا، اور اب بغیر طوفان کے، بغیر آندھی کے، بغیر جکڑ کے، بغیر ہوا کے، بغیر مینڈک کے، بغیر خون کے، اللہ نے بڑے سکون کے ساتھ اسے سمندر میں اتارا، درمیان میں گیا، دونوں طرف سے پانی ملا، فرعون غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب، یہ نشاندہی ہے، یہ عذاب کا طریقہ کار ہے۔ سوات میں جو آیا وہ عذاب ہے، مس مینجمنٹ نہیں ہے، بارشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ہوش ابھی آپ نے سنبھالا ہے، جب آپ پہلے تھوڑا سا جائیں گے اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بارشیں ہوتی رہی ہیں۔ ساون ہم نے دیکھے ہیں کہ ساون کہتے کسے ہیں، اس وقت تو یہ کیفیات نہیں تھی، اس وقت وہی سوات تھا، اس وقت وہی توسا تھا، اس وقت وہی پانی کے ذخائر موجود تھے، وہی ڈیم ہے، کوئی نیا نہیں بنا۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ نہیں ہوا، اب یہ معاملہ کیوں ہوا؟ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے تم امت محمد ضرور ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن باز آ جاؤ، اگر نبی ذاتے مشکل میں ہوں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن اگر نبی کی اولاد ہی بنی اسرائیل، نبیوں کی قوم ہی اگر بدماشی پہ اتر آئے تو پھر میں ان کو بھی بخشتا نہیں، ان کو بھی میں ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا، ان پہ بھی عذاب نازل کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے ہم اتنے بے خوف کیوں ہو گئے، ہمیں کیوں ڈر نہیں لگتا؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، جب ان حدوں سے تجاوز کرو گے، مثلا حد کیا ہے، محرم الحرام ہے، اب محرم کی تاریخ 15 ہے، ادھر سے 14 اگست ہے، اور سرعام محرم کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ خانوادہ رسول کے اوپر کیا بیتی، انہیں یہ بھی شرم نہیں آئی کہ محرم کے اندر کیا ہوا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا احترام کرنا ہم سب پہ لازم ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑتا ہے۔ جب حدود سے تجاوز ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ اور اس کو رسول کی اطاعت کرے گا جنت جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ تو یہ بھی اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ ضروری نہیں کہ عذاب سے لوگ مریں۔ اللہ کا عذاب بعض اوقات اس طرح بھی آتا ہے کہ انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عذاب کی کیفیت ہے، اور اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول، اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں ضرور بے ضرور جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہم نے جو ہے وہ پڑھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ان پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر معنی کچھ اور ہے، یہاں پر یہ بالکل مطلب نہیں کہ ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا، ان کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ اے محبوب تیرا لحاظ کرتے ہوئے فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا، جس طرح حضرت موسیٰ کا لحاظ تھا، حضرت موسیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے فوراً عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لحاظ کرتے ہوئے فوراً جو ہے وہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات ان کی شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے فوراً عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اور یہ ذہن سے نکال دیں آپ لوگ کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح سیدھے بخشے جائیں گے، سیدھی شفاعت ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی دیکھے گا، جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا وہ اسے دیکھے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم جو تمہیں نعمتیں دی ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، جن کو ہم نے جاننا ہے، اس کا عذاب لازم ہے۔ یہ اس میں ہرگز یہ معاملہ نہیں کہ امت محمد اور عذاب نہ آئے، لیکن گناہ کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ لاڈلی قوم تھی، بنی اسرائیل یہ نبی زادے ہیں، جتنے انبیاء ان میں ہیں اتنے انبیاء کسی قوم میں نہیں۔ نبی زادے حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد، یہ نبی زادے ہیں۔ اللہ ان پر اگر عذاب نازل کر سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ جو بچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میرے جے مکالے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ درمیانی کیفیت میں رہیں، بے خوف بھی نہ ہو جائیں اور بے باک بھی نہ ہو جائیں، بے خوف نہ ہو، بے باک نہ ہو اور اتنے نا امید بھی نہ ہو، درمیانہ راستہ اختیار کریں، وہ ہمیں ضرور بخشش عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بارک ہے، شفاعت ہوگی، لیکن اتنے بے خوف نہ ہو کہ عمل چھوڑ دے۔ اگر عمل کا کوئی جو ہے وہ معنی نہ ہوتا یا عمل کوئی وقت نہ رکھتا تو کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمل نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کر کے اس امت کے لیے اسوہ تیار نہ فرماتے۔ تو یہ حدود ہیں، ان کا ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ پاس رکھنا ہے۔ جس طرح کریمہ سعدی کے اندر 3 شعر ہیں، وہ 3 شعر انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ 3 شعر کیا ہیں؟ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج طفلی از تو نگشت۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر کے 40 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی تمہارا بچپنا نہیں گیا، ابھی بھی تمہارے بچپنے کی کیفیات نہیں گئی، لاؤبالی نہیں گئی، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس طرح بچہ جو ہے وہ اپنی مستی میں کام کرتا رہتا ہے، اسے نہ اچھے کی خبر نہ برے کی خبر۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، تیرا ابھی بھی بچپنا نہیں گیا۔ اور فرماتے ہیں ہما با ہوا و ہوس ساختے، دمے با مصالح نپر داختے۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، ایک لمحہ بھی تو نیکی کی طرف نہیں آیا۔ شیخ سعدی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ساری زندگی تو اپنی خواہشات پوری کرتا رہا لیکن تو نے نیکی نہیں کی، تو نیکی کے کام میں آگے آگے نہ ہوا۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ہے منز بازی روزگار۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ناپائیدار عمر پہ بھروسہ نہ کر اور اتنا بھی بے خوف نہ ہو جا زمانے کی گردش سے، کیونکہ زمانہ گردش کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، جو آج امیر ہیں کل اسیر ہوتے ہیں، جو آج بادشاہ ہیں کل فقیر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ہے منز بازی روزگار، کہ زمانے کی گردش سے بھی ڈرو، خوف کرو۔ تو درمیانہ راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، ہم نے اس سے ڈرنا بھی ہے، اس سے امید بھی رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہمیں امید بھی ہے، لیکن
اپنے اپنے حصے کا وہ جو اعمال نامہ ہے وہ لے کے ہم نے پھر آگے شفاعت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابھی میں اگلا لنک بھیجتا ہوں تاکہ جو ہے وہ پھر ہم اگلی آیات کی طرف جو ہے وہ جائیں، تو اگلے لنک کا انتظار کریں تاکہ پھر ہم جو 2-3 آیات رہ گئی ہیں ان کو آگے ہم پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور من جو یعص نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى اور تجاوز کرے حدودہ اس کی بنائی ہوئی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نارا اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنے گا، اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حدود سے تجاوز کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا، اور ذلت امیز عذاب جو ہے وہ اسے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14 مکمل ہوئی، اب آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر 15 میں ایک فقہی مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، واللاتی اور جو عورتیں یاتینا مرتکب ہوں الفاحشۃ زنا کی، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے یا عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ لے آؤ علیہن ان پر، اربعۃ منکم تم میں سے 4 گواہ، یعنی 4 گواہ تم لے کے آؤ، تو تب جو ہے وہ ان کا گناہ ثابت ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ گناہ گار ہیں، لیکن سزا جو ان کو دینی ہے یا جو ان کے لیے سزا مقرر کی جانی ہے وہ 4 گواہوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 4 گواہ ہوں گے تو تب شرعی سزا نافذ ہوگی، ورنہ شرعی سزا نافذ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کو سزا دی جائے گی۔ واللتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور جو تمہاری بیویوں میں سے زنا کریں تو وہ ان کے اوپر 4 گواہ لے کے آؤ، فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ انہیں اٹھا لے موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا تو یا ان کے لیے کوئی نیا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو زنا کی مرتکب ہو جائیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 لوگوں کی شہادت لو، اور اگر وہ ان کی زنا پر گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام کر دے یا ان کے لیے کوئی اور سبیل یا راستہ پیدا کر دے۔ اب یہ آیت اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس طرح کی آیات سورہ نور میں بھی پڑھی ہیں، جس میں کیا ہے، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو زانی مرد ہے اور زانیہ عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو گھروں میں بند کیا جائے، اب حکم یہ ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ تلاوت میں ابھی بھی قابل عمل ہے۔ دوسرا حکم اس کی جگہ پہ تبدیل کر کے آیا، وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی محسن یعنی شادی شدہ آدمی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کی سزا کیا ہے، ان کو رجم کیا جائے گا، اور رجم کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پتھر مار کر جو ہے وہ ہلاک کیا جائے گا، یہ شرعی سزا ان کے لیے جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ تو زنا میں بھی ایک خاص کیفیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، زنا میں بھی ایک خاص جو ہے وہ گواہی کا ہونا ضروری ہے، جب تک وہ ہونا تو اس وقت تک زنا کا جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، جب تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت جو ہے وہ زنا کر بیٹھے تو 4 گواہ لے کے آؤ، اور اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت انہیں گھروں میں روک لو، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ جو ہے وہ واضح فرما دے۔ تو یہ یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی
سورہ نساء اور سورہ نور کی جو ترتیب ہے یہ دیکھا جائے تو ترتیب پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ آیات پر جو ہے وہ منحصر ہے۔ بعض آیات جو ہیں ایک دوسرے کی ناسخ ہوتی ہیں اور بعض جو ہے وہ ایک دوسرے سے منسوخ ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ منسوخ جو ہے وہ پہلے ہو، ناسخ قرآن کے آخر میں موجود ہو، تو اس وجہ سے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سورہ نساء کا پس منظر کیا ہے، اور سورہ نساء جب اتری تو اس وقت جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کیفیات تھی، کہاں پہ اتری، اور جو باقی آپ دوسری صورت کا کہہ رہے ہیں سورہ نور کا، وہ کہاں پہ اتری اور کیا اس میں معاملات تھے، وہ چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سمجھا دوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح ناسخ اور منسوخ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، واللذانی اور جو دو مرد یاتیانہا مرتکب ہوں منکم تم میں سے، فآذوہما تو انہیں ایذا دو، فإن تابا اگر وہ توبہ کرے، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو پیچھا چھوڑ دو عنہما ان کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے تواباً توبہ کرنے والا، رحیماً رحم فرمانے والا۔ یہاں پر مرد کی مرد سے بدکاری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو دو مرد تم میں سے ایک دوسرے سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، تکلیف دو، ان کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یعنی ان کو بار بار جو ہے وہ پھر نہ جو ہے وہ ٹانٹ کرو، نہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے اور مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اس وجہ سے عذاب آیا تھا کہ ان کے مرد مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ان کو باز کروایا جائے، لیکن وہ باز نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بستی قوم میں لوط کی جو ہے وہ الٹ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کی، اور آپ کسی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ چند مہمان ہیں، تو جب آپ نے دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کے فرشتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھیجا تو وہ گئے اور قوم لوط کی پوری بستی کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، بستی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سمجھ لیجئے، اب یہ میرے سنانے والی تو نہیں تھی، لیکن ایک استاد کی حیثیت سے یہ آپ کو حدیث پاک جو ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سارے عیب موجود ہوں گے، قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال تلیں گے تو ان میں بے شمار عیب موجود ہوں گے، اور ہر قوم کا عیب میری امت میں موجود ہوگا، لیکن ایک عیب ایسا ہے جس سے میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ وہ عیب یہ ہے کہ عورت عورت سے لذت حاصل کرے گی، عورت عورت سے بدکاری کرے گی، میں جو ہے وہ اس عیب سے جو ہے وہ شرمندہ ہوں گا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا، انہیں ایذا دو، تکلیف دو، اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ جو پرانی ہماری عورتیں ہیں، دادیاں، نانیاں، یا جو بڑی خواتین ہیں، وہ دیکھیں کبھی بھی چھوٹی بچیوں کو بڑی بچیوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھی۔ خواتین ہی آپس میں اگر بیٹھی ہیں تو ایج کا لحاظ رکھا جاتا تھا، عمر کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ایک جیسی عمر کی عورتیں اگر بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چھوٹی عورتوں کو یا چھوٹی بچیوں کو جن کی عمریں کم ہوتی تھی ان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ یہی پس منظر ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آگے ذکر کی آیت نمبر 17 ہے، ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما بے شک یہی ہے، التوبۃ توبہ، علی اللہ اللہ پر، یعنی توبہ قبول کرنا اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ للذین ان لوگوں کی یعملون جو کرتے ہیں السوء برے کام بجہالۃ نادانی میں، ثم یتوبون پھر توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی جلدی، پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں،
فاولئک یتوب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی جلدی قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے گناہ کی حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 یہ ذکر کی، ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وَلَيْسَتْ اور نہیں ہے، التَّوْبَةُ توبہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یعملون جو کرتے ہیں السیئات برے کام برائیاں، حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر آ جاتی ہے احدهم ان میں سے کسی کی الموت موت، قال انی تبت الان کہ بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، وللذین اور نہ وہ لوگ یموتون جو مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس آیت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہے، لیکن جب موت کی ہچکی انہیں محسوس ہوئی، جب موت کی ہچکی آنے لگی، تو اب انہوں نے موت اپنے سامنے دیکھ کر توبہ کرنا شروع کر دی۔ اس طرح فرعون ہے، فرعون جب دیکھنے لگا کہ میں غرق ہونے لگا ہوں، توبہ کرنے لگا، تو اب اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ قال انی تبت الان، وہ کہیں کہ ابھی میں توبہ کر رہا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر ہو کے مرے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ چند آیات تھیں جن کو آج ہم نے سماعت کیا، جن کی تشریح کو ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سوال تھا کہ اولاد ہونے کی صورت میں خاوند کو زیادہ حصہ کیوں ملے گا اور نہ ہونے کی صورت میں کم کیوں ملے گا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ اس کی حکمتیں بہتر جانتا ہے، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مال کو کس طرح جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے اور کیسے دینا ہے۔ ہم اس پر اگر اپنی رائے کا اظہار کریں یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کو سمجھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اس امت پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیشن کو کلوز کرنے لگے ہیں، سیشن کو کلوز کر دیجئے تاکہ نماز کو جو ہے وہ پڑھا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلى عليه۔ اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے اپنے سبق کا، سورہ نساء چوتھی صورت ہے اور اس کی آیت اور رکوع نمبر 14، اور سورت کا جو رکوع ہے وہ تیسرا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان کے تارثو وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم کو یہ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعدلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ ولا اور نہ، تعدلوہن انہیں روکے رکھو،
लिताज़हबू कि ले जाओ या ले लो, बिबादी बाज कुछ हिस्सा, माँ जो आतईतुमुन्ना तुमने उनको दिया है, इल्ला मगर ये अन के या अतीना वो ले आए या इर्तिकाब कर लें बिफाहिशतिन बेहयाई का मुबय्यनतिन खुली। इसका तर्जुमा यूं बनेगा वला तादुलुहुन्ना लितज़हबू बिबादी मा आतईतुमुन्ना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना। तर्जुमा इसका ये है कि इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया उसमें से कुछ ले लो, इन्हें मत रोके रखना। यानी जो कुछ तुमने उनको दिया है वो लेने के लिए और ये नीयत रखते हुए कि उनसे मैं ले लूं, तो उनको हरगिज इस तरह मत रोको। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी करें, जिना करें, तो फिर तुम उनको रोक सकते हो। और आगे जिक्र किया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और आशिरुहुन्ना उनसे गुजारा करो, उनके साथ रहो बिल मारूफ अच्छे तरीके से, दस्तूर के मुताबिक। वापस इन अगर करे तुम उन्ना वो नापसंद हो, अगर जो है वो पसंदीदा ना हो या तुमको पसंद ना हो, तो फिर क्या करो। फासा तो मुमकिन है अन तकरहू शयअन व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और हो सकता है मुमकिन है अन तकरहू कि तुम तो नापसंद करते हो शयअन एक चीज को, व यजअला और रखा हो अल्लाह ने फी इसमें खैरन भलाई कसीरन बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर इस हिस्से का तर्जुमा ये हो जाएगा, इरशाद फरमाया कि वहाशिरुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ अच्छे तरीके के साथ रहो, अगर वो तुम्हें नापसंद हो, यानी फिर भी अगर वो तुम्हें नापसंद है तो उनके साथ अच्छे तरीके के साथ रहो। और ये बात जो है वो अजब नहीं, मुमकिन है कि अगर तुम किसी चीज को नापसंद करो तो हो सकता है खुदा इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। तो यानी जो चीज हमें बुरी लगती है हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो अच्छी हो सकता है उसमें हमारे लिए फायदा हो, हमारे लिए बरकत हो। तो इसलिए यहाँ पे ये जिक्र किया कि जो चीज हमें नापसंद हो सकता है वो हमारे लिए हक में बेहतर हो, और जो चीज हमें बेहतर लग रही है हो सकता है हमारे हक में वो बेहतर ना हो, इसीलिए उसमें ताखीर होती है। इसीलिए अल्लाह ताला जो है वो फिर जो है वो देर फरमाता है कुछ मामलात में। हम उसको भलाई समझ के मांग रहे होते हैं, हो सकता है वो हमारे हक में भलाई ना हो, इसलिए अल्लाह ताला फिर जो है वो चीज अता नहीं फरमाता। हो सकता है उसमें हमारे लिए भलाई ना हो, खैर का पहलू ना हो। वो अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि बंदा भलाई समझता है अपने ज़हन के मुताबिक, लेकिन क्या किया जाता है अल्लाह ताला उसे उससे दूर रखता है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें इसके लिए भलाई मौजूद नहीं है। यानी ये जिंदगी का एक उसूल है, जो चीज तुम्हें बेहतर लगती हो सकता है अल्लाह के यहाँ वो बेहतर ना हो, और जो चीज तुम्हें बेहतर नहीं लगती, पसंद नहीं आती, हो सकता है वो अल्लाह के यहाँ चीज सबसे ज्यादा जो है वो बेहतर हो। तो ये आयत नंबर जो है वो हमने 19 की, इसमें यह जिक्र किया गया कि औरत को तुमने हक महर दे दिया और अब तुम उसको आजाद भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं हो, तो सिर्फ इस नीयत से कि जो माल मैंने उसे दिया हुआ है वो माल वापस ले लूं, इस नीयत से मत रोकना। हाँ, अगर वो गुनाह करें, जिना करें, तो फिर उनको जो है वो रोक लेना, फिर उनको रोक रखना, ताकि किसी किस्म का कोई फितना जो है वो पैदा ना हो। तो इसमें बेहतर तरीकाकार ये होता है कि अलग कर दिया जाता है, तलाक दे दी जाती है ताकि जान छुड़वा ली जाए। तो ये आयत नंबर 19 है जिसमें चंद अहकामात को जो है वो नाज़िल किया गया, चंद मसाइल हमने जो है यहाँ पे सीखे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ। आयत नंबर 20 है, इरशाद फरमाया व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, वाओ और इन अगर अरदतुम तुम इरादा करो इस्तिबदाला बदलने का, ज़ौजिन एक बीवी को, मकान ज़ौजिन दूसरी बीवी से, यानी तुम एक बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी अगर इख्तियार करना चाहो, आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन, व आतईतुम और तुमने दिया इहदाहुन्ना उनमें से एक को किंतारन खजाना, फला ताखुदू मिनहु शैआ, फला ताखुदू तो वापस न लो, मिनहु उस माल में से शैयन किसी चीज को भी, अताखुजूनहु बोताना व इस्म मुबीना, अताखुजूना क्या तुम वो लेते हो, बोतानन बोतान, व इस्मन और गुनाह, मुबीनन जो के खुला हुआ गुनाह है। मुकम्मल तर्जुमा ये, अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ मत वापस लो। भला तुम नाजायज
طور پر اور سری ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ یعنی کیا تم ناجائز طریقے سے اور ظلم کر کے اس سے اپنا مال واپس لو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اگر تم نے پہلی بیوی کو بہت اچھا مال دے دیا، اس پر تمہاری عنایات نوازشات بہت ساری رہیں، اگر تم نے پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تو اب دوسری بیوی کی باری آئی تو تم نے پہلی بیوی کو چھوڑنے پر اس سے مال نہیں لینا، اس سے مال واپس نہیں لینا اور ناجائز طریقہ کار اختیار نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو مال تم نے صرف کر دیا وہ صرف کر دیا، اب اس مال کو واپس لینا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی چھوڑ کر دوسری بیوی کرنے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے پہلی بیوی کو مال دیا ہوا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس سے وہ مال واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے اس سے مال بہتان باندھتے ہوئے، یعنی بہتان باندھنے کا مطلب یہاں پر ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور سری گناہ کرتے ہوئے، کھلا گناہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اگر انہیں الگ کرنا بھی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ الگ کرو۔ آیت نمبر 21 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، وَكَيْفَ، اور کس طرح یا کیسے، تَأْخُذُونَهُ تم واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ، وَقَدْ حالانکہ البتہ، افدا پہنچ چکا ہے، بعضکم تم میں سے ایک، الی بعض دوسرے تک، واخذنا اور انہوں نے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقاً وعدہ، غلیظاً پکا۔ اب یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کی وضاحت فرمائی کہ تم کس طرح مال واپس لے سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ تم مال کس طرح واپس لے سکتے ہو، کہ تمہارے پاس کیا اختیار ہے مال واپس لینے کا، جب کہ تاخذونہ تم اس کو واپس کس طرح لے سکتے ہو، قد افتی بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں، پکا وعدہ بھی لے چکی ہیں۔ یعنی پکا وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اگر چھوڑتے ہو تو مال جو ہے وہ واپس نہیں کرو گے، یعنی جو حق پیر تم نے دیا ہے اس کے بدلے ہم تمہیں جو ہے وہ اپنی ذات جو ہے وہ ودیت کرتی ہیں یا اپنی ذات تمہارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے جو کہ نکاح کے وقت کیا جاتا ہے، یعنی جسے ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تم وہ سب کر چکے ہو، اس کے باوجود تم کس طرح حق رکھتے ہو کہ لگایا ہوا مال واپس لے لو۔ تم نے جو کپڑے دیے، تم نے جو اس کو پہنائے، تم نے جو اس کو کھانا کھلایا، تم نے جو اس کے ساتھ زندگی بسر کی، کیا تم وہ جو مال اس پر خرچ کر چکے ہو وہ واپس لینا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم نے اس کا حق ادا کیا، اس نے تمہارا حق ادا کیا، اب مال کی واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالن ذکر کیا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ ایک تم میں سے دوسرے کو پہنچ چکا ہے، یعنی صحبت کر چکا ہے، وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم دونوں نے ایک دوسرے سے یا عورت نے تم سے جو ہے وہ پکا وعدہ لیا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وَلَا، اور نہ تنکحوا نکاح کرو، ما نکاح جس سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، قد سلفا جو گزر چکا، انہو کانا بے شک وہ تھا، فاحشۃ بے حیائی کا کام، ومقتن اور غصے کی بات، غضب کی بات، عذاب کی بات، وساء سبیلا اور یہ برا راستہ تھا۔ اب اس آیت میں ذکر کیا کہ تم اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو، یعنی ایک تو حقیقی ماں ہوتی ہے، ایک سوتیلی ماں ہے، یعنی تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے تم باپ کے مرنے کے بعد اس سے نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلفا مگر جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا، جاہلیت میں ہو جاتا تھا اس طرح، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حلال سمجھا جاتا تھا، جائز سمجھا جاتا تھا، تو یہ منع کر دیا گیا جب اسلام آیا
تو ارشاد فرمایا یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، خدا کی ناراضگی کی بات ہے، اور یہ بہت برا دستور، بہت برا طریقہ اور بہت برا راستہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، مگر جو زمانے جاہلیت میں گزر گیا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ جو ہے وہ برائی یا بے حیائی کی بات ہے، وَمَقْتًا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ بہت برا طریقہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 22 بھی ہماری مکمل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ تفصیلاً بحث جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ یہ یہاں پر مسئلہ رضاعت بھی ہے، یعنی کب جو ہے وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے، کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، یہ چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ ساری عورتیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ان سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، ان سے نکاح کو حرام قرار دیا، اور کیا ارشاد فرمایا حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم جو تمہاری مائیں ہیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، یعنی پھوپھیوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، و خالاتکم تمہاری خالائیں، خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، وبنات الاخی بتیجیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، وبنات الاختی بہن کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی اخ ہوتا ہے بھائی، بھائی کی بیٹیوں سے، بہن کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، وامہاتکم اور وہ تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ جو کہ دودھ شریک ہیں، رضائی بہنیں ہیں، یعنی تم نے اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی جو دوسری اولاد تھی وہ تمہارے بہن بھائی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وامہات نسائکم اور امہات نسائکم تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس سے نکاح جائز نہیں ہے، وربائبکم اور تمہاری بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم جن کی تم نے پرورش کی ہے، من نسائکم تمہاری دوسری بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی ہوئی ہے، مطلب ایک خامد نے شادی کی ایک عورت سے، اس عورت کی پہلے بھی اولاد موجود ہے، اس عورت کی جو پہلی اولاد موجود ہے، خامد جب نکاح کرے گا تو خامد اس بیوی سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس عورت کی اب جو بیٹیاں ہیں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اب جو ہے وہ باپ کے درجے میں چلا گیا ہے، تو جس عورت سے صحبت کر دی گئی ہو اس کی اولاد سے بھی باپ نکاح نہیں کر سکتا، بے شک وہ اس کی سوتیلی بیٹیاں ہیں لیکن اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کا ایک حکم ہے۔ دوبارہ دیکھیں یہاں پہ ذکر کیا وہ امہات نسائکم تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس سے نکاح جائز نہیں ہے، وربائبکم اللاتی اور تمہاری بیٹیاں جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہے، تمہاری گود میں ہے، اللاتی وہ جو تمہاری گود میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی، فَإِن پس اگر لم تکونوا دخلتم اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، تمہیں تنہائی ان سے میسر نہیں آئی، فلا جناح علیکم پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لیتے ہو۔ مثلا اس نے عورت سے نکاح کیا، صحبت نہیں کی، تنہائی میسر نہیں آئی، اس نے صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اب طلاق کے بعد اگر وہ اس کی بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ صحبت کرنے کے بعد اس کی بیٹیاں ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جائیں گی، اور اگر صحبت کے بغیر اس نے طلاق دے دی تو اب اس صورت میں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا۔ بیٹیاں وہ جو اس کی وہ بیوی جو بیٹیاں رکھتی ہے پہلے خامن سے، ان بیٹیوں کی بات کی جا رہی ہے، حقیقی بیٹیوں کی بات نہیں کی جا رہی جنہیں ربائب کہا جاتا ہے، ان سے پھر نکاح جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے،
الذین جو من اصلابکم جو تمہاری پچھ سے ہیں، یعنی وہ تمہارے بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یعنی بہو سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اگر تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو یہ بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، یعنی دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے ایک نبی پاک کی بیٹی تھی، جب ان کا وصال ہوا تو پھر دوسری بیٹی ان کو دی گئی، تو ان کے جیتے جی دوسری بیٹی آپ نے نہیں دی، یعنی دو زندہ لڑکیاں، دو زندہ بہنیں، سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جا نہیں سکتی، شامل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رضائی بہنیں، ساس حرام کر دی گئیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی حرام ہیں۔ ہاں، اگر بیوی کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمیں اس لیے بھی یاد رہا، یہ مسئلہ ہمیں اس لیے بھی جو ہے وہ ذہن نشین رہا کیونکہ ایک دفعہ یہ بچپن کی بات ہے، غالباً 7ویں 8ویں کی بات ہے یا 6ٹھی، اس وقت میں پڑھتا تھا تو خاص مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، یہ 1990s میں ہی جو ہے وہ 2000 سے پہلے پہلے کی بات ہے۔ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ لگتا تھا، اب ڈرامے کا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ کیا تھا، تو اس وقت وہاں پر اس طرح کا ایک مسئلہ بنا تھا، لیکن ڈرامہ بنایا ہوا تھا، ڈرامے میں مسئلہ بنا کہ ایک آدمی نے پہلے ایک سے جو ہے وہ نکاح کیا بہن سے، پھر ڈرامے ہی میں اس نے دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیا، یعنی جو پہلی عورت تھی اس کی جو بہن تھی اس کے ساتھ اس نے نکاح کر، یعنی دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو گئی۔ پھر لوگوں نے شور کیا کہ اس نے دو بہنوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو بڑی خوشی خوشی وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ مسئلہ جب علماء کرام تک پہنچا تو پھر یہ کرتے کرتے یونیورسٹیز کے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ان تک یہ مسئلہ پہنچا، پھر پورا ایک جو ہے انہوں نے پوری قسط اس کی ایک ریسرچ پہ لگائی، وہ تلاش کرتے رہے لائبریریوں سے ادھر ادھر سے، تو جب انہوں نے نتیجہ نکالا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی روشنی میں یہی ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت یہ مسئلہ جو ہے وہ سکھایا گیا تھا، اور یہ اس وقت کا میرے ذہن میں تھا، جب ہم نے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں سے نکالا گیا۔ تو پہلے پھر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، اب تو بالکل یہ حالات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی۔ اب یہاں پر ایک اور جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو مثلاً آپ نے ایک سوال بھی یہاں پہ آیا ہے کہ جو باپ کی اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد کیا اپنی جو ستیلی بہنیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نکاح نہیں ہو سکتا، ستیلی بہنوں سے نکاح نہیں ہوگا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو ستیلی بہن ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں پھر کچھ صورتیں ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ یہ درست ہو جائے گا، وہ بہنیں پھر ستیلی بہنیں نہ ہوں، ان کا رشتہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ کسی اور طرح کا ہو، تو تب جو ہے وہ اس جو ہے وہ صورت سے باہر نکل جائیں، تب ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جائز ہے، لیکن بہن کا اطلاق ان کے اوپر نہ ہوتا ہو، تو یہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ مزید ہم بحث کر بھی لیں گے کہ کون سی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت کی طرف، اگلی آیت پہ جائیں ذرا۔
آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، اور محصنات عورتیں جن کا نکاح ہوا ہے، نکاح شدہ عورتیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں ہے، کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ، اللہ کا حکم ہے، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ حلال کی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم سوا ان کے، ان تبتغوا کہ تم چاہو، باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین نکاح میں لانے کو، غیرہ نہ مصافحین حبس رسانی کو، فمستمتعتم بس جو تم نفع حاصل کرو بھی اس سے، منہن ان میں سے، فآتوہن تو ان کو دو، اجورہن فریضہ ان کے مقرر کردہ مہر، واضح کردہ مہر، ولا اور نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، جو تراضی تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی اس سے، من بعد اس کے بعد، الفریضہ مقرر کیا ہوا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ یہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے دیکھنا ہے ان کا خامند نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی کی عدت میں ہو یا کسی کی نکاح میں ہو، تو کسی کے نکاح میں جب عورت ہوتی ہے تو کسی کے نکاح والی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح یہ ایک نکاح ہوا بھی ہے، بڑا مشہور اور معروف نکاح ہے، عدت کے اندر کیا گیا، عدت کے اندر کیا گیا نکاح ہے، تو جو عدت کے اندر نکاح کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ جو ہے صحبت کی جائے وہ زنا کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو یہ ہمارے سابقہ پی ایم صاحب نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی ہے، تو باقاعدہ اس پر جو ہے وہ کافی سارے ثبوت بھی موجود ہیں، تو یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا ایک معیار کیا ہے اور شرع ان کے تقاضے کیا ہیں، یہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں جو اور عورتیں ہیں، یعنی جو حرام کردہ عورتیں ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت رسانی، نہ کہ شہوت کو پورا کرنا۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا مصداق اس طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عورت خامد والی ہے، اس کے خامد نے طلاق نہیں دی اور خامد مرا بھی نہیں ہے، اور وہ خامد کے نکاح میں ہے، تو کوئی اور آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام قرار دیا گیا۔ لیکن جو لونڈیاں ہیں جو آج کل موجود نہیں ہیں، ان سے نکاح کرنا اس وقت جو ہے وہ حلال تھا۔ اللہ نے یہ حکم لکھ دیا، جو محرم عورتیں، جو محرم رشتے ذکر کیے پچھلی آیت میں، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، نکاح کرنا حلال ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، حق مہر دینا، جہیز کا سامان جو ہے وہ دینا، یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں خود خریدنا، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ تو یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے کہ جہیز عورت دیتی ہے یا عورت کے گھر والے دیتے ہیں، یہ الٹا کام چلتا ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے سامان پورا کرنا۔ تو مال خرچ کر کے پھر ان سے نکاح کرو، اور پھر نکاح سے مقصود کیا ہو؟ عفت قائم کرنا ہو، عصمت قائم کرنا ہو، نہ کہ جو ہے وہ صرف شہوت پوری کرنا ہو، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو تو ان کا مہر جو تم نے فرض کیا ہوا ہے وہ ادا کر دو، اور اگر مہر تم ادا نہیں کر پاتے تو پھر آپس میں مل بیٹھ کے مہر میں کمی کر لو۔ مثلا کسی نے 10 لاکھ لکھوا دی ہے تو یہ غیر شرعی مہر ہے، لیکن اگر وہ نہیں دینے کی استطاعت رکھتا تو مل بیٹھ کے اس میں کمی کر لو۔ تو کمی کتنی ہے؟ مثلا کسی کی جو ہے وہ معاہدہ ہو جاتا ہے، 50,000 میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو 50,000 روپے معاملہ طے ہو جاتا ہے، لکھت پرت اس کی ہوتی ہے یا عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے، تو اس طرح کر کے اس میں کمی بیشی کر کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آواز میری کلیئر نہیں ہوئی اس میں ابھی؟
آیت کی نہیں سمجھ آئی سب کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ چند آیات ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ کیا، مختصر سی تشریح جو ہے وہ کی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آیات ہیں پیپر کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی، ایک آیت نمبر 24 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 11 ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ انتہائی اہم آیات ہیں جن میں مسائل احکام ذکر کیے گئے. تو پیپر کے حوالے سے بھی یہ آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. تو ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، ترجمہ ان کا یاد کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی آئے، ان چیزوں کی مسائل بھی آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملے. تو یہ آج کے جو ہے وہ چند مسائل تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی، آج صرف یہی ایک کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.